الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق انا انزلنا الیک الکتاب بالحق صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک حمد و ثناء تو بعد اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ عرفہ میں تحفتاً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین محترم، میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت کے بارے میں۔ تو معزز سامعین محترم، لاسٹ ٹائم ہم نے نبوت کی دوسری ضرورت کے بارے میں بیان کرنا جو ہے وہ شروع کیا کہ نبوت کی دوسری ضرورت تب پیدا ہوتی ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات کو بلا دیا جائے اور اس کی تعلیمات جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں، ان میں تحریف ہو جائے، ان کے اوپر عمل کرنا جو ہے ناممکن ہو جائے، تو تب جو ہے دوسرا نبی آتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ قابل غور جملے ہیں۔ آج کا جو بیان ہے یہ بڑا ہی آپ نے اس پہ اوپر غور و فکر آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ قرآن حکیم واحد کتاب ہے جس کی اللہ رب العزت نے یہ ضمانت دی ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہوگی اور نہ ہی تحریف ہوگی، اور یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی اور محفوظ رہے گی۔ ضمانت مالک کائنات کی ہے، جو ہر چیز کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور مولائے کل ہے۔ معزز سامعین محترم، تاریخ گواہ ہے ہر زمانے میں لاکھوں لوگوں نے اپنی اگلی نسل کے کروڑوں لوگوں میں قرآن مجید کو منتقل کیا ہے حفاظت کے ساتھ۔
اور یہ جو سلسلہ ہے مسلسل 1400 سال سے جاری ہے، اور اس کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں حفاظ ہیں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر جگہ آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی حافظ جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ بڑی قابل غور بات ہے، بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سابقہ جتنے بھی رسول اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، ان کو اپنی کتابوں کی حفاظت کے لیے بہت کم ساتھی جو ہیں وہ ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ دیگر انبیاء سے مختلف ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں ارشاد فرمایا تو اس وقت سامعین کی جو تعداد تھی 1,40,000 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی۔ اس سے کم بھی میں نے بکس میں پڑھی ہے اور اس سے زیادہ بھی میں نے پڑھی ہے، اس لیے آپ کو فگر وہ دے رہا ہوں کہ 1,40,000 کے راؤنڈ اباؤٹ تعداد جو تھی میدان عرفات میں موجود تھی سامعین، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو کہ میدان عرفات میں موجود تھے، اس کے علاوہ جو لوگ مختلف گاؤں میں تھے، بستیوں میں تھے، نگروں میں تھے، شہروں میں تھے اور دیگر جگہوں پر تھے، دیگر ملکوں میں تھے، ان کی تعداد کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لاکھوں مسلمان تھے، لیکن دیگر انبیاء کے زمانے میں، ان کے ظاہری زمانے میں صرف گنتی کے چند لوگ جو ہیں ایمان لے کر آئے، محدود لوگ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوئے، اور ایک بہت بڑا انسانی گروہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن حکیم کی حفاظت کی پشت پر کھڑا کر دیا۔ اس سے قبل کسی آسمانی کتاب کو اتنے زیادہ لوگ جو ہیں میسر نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے مسلسل بڑھتی رہی، اور مسلمانوں نے فتوحات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا، اور ایک بڑے وسیع علاقے کے اوپر ایک مضبوط، طاقتور اور دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی۔
اتنی بڑی طاقتور وہ سلطنت تھی کہ مسلسل بہت عرصہ کسی طاقت سے وہ مغلوب نہیں ہوئی اور قرآن پاک کی حفاظت کرتی رہی۔ اتنی بڑی مضبوط سلطنت کے ہوتے ہوئے کسی مائی کے لال میں جرأت نہیں تھی کہ وہ قرآن پاک میں کوئی تبدیلی کرتا اور اس اسلامی سلطنت کے ہوتے ہوئے بکس کی چھپائی کا زمانہ آ گیا۔ کتابیں جو تھیں وہ چھپنا شروع ہو گئیں، جس وجہ سے قرآن پاک میں تحریف کا امکان سرے سے ہی ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب قرآن پاک کے نسخے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے تب بھی مسلمانوں نے اتنی احتیاط کی کہ ایک نقطے اور اعراب میں بھی غلطی نہیں کی اور فرق نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں کا جو دل تھا قرآن کی حفاظت کے لیے اتنا حساس جو ہے بنا دیا کہ وہ غلطی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ غلطی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور 1400 سال سے آج بھی اس بارے میں اتنی زیادہ جو ہے احتیاط کی جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مالک کائنات نے قرآن کی حفاظت کا ایک اور نادر طریقہ جو ہے وہ شروع کروایا کہ اس کے متن کو زبانی رٹ کر لوگ اپنے سینوں میں محفوظ کریں، حفاظ بنیں، اور یہ جذبہ آج تک 1400 سال سے لے کر آج تک لاکھوں لوگوں میں موجود ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ آپ کو حفاظ جو ہیں وہ ملیں گے۔ معزز سامعین محترم، کبھی آپ نے غور کیا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک کی حفاظت کیوں کی ہے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ چلیں آج آپ کو اس کی حکمت جو ہے وہ سمجھاتا ہوں تاکہ ساری بات آپ پہ واضح ہو جائے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو ایک ایسا معجزہ دیا ہے جس نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اور وہ معجزہ جو ہے قرآن حکیم ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی نظیر جو ہے، مثل جو ہے، مخلوق لانے سے عاجز ہو۔ آپ دیکھ لیں 1400 سال قبل اللہ رب العزت کی ذات نے ساری دنیا کو یہ چیلنج کیا کہ اگر تم اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے
اس جیسی ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ۔ 1400 سال بیت گئے، کسی مائی کے لال میں یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس جیسی کوئی 3 آیتوں والی کوئی صورت ہی لے آتا۔ سارے کے سارے ادیب، خطیب، دانشور اور عرب والے جن کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا وہ سب عاجز آ گئے۔ قرآن جیسی کوئی بھی ایک صورت بھی وہ بنا کر نہیں لا سکے اور نہ قیامت تک لا سکیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا چیلنج ہے۔ قابل غور جملے ہیں کہ معجزہ جو ہوتا ہے نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت کی ذات نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ عصائے موسیٰ اور ید بیضا آپ کے معجزات تھے، وہ آپ کی نبوت کی دلیل تھے۔ اسی طرح سیدنا حضرت صالح علیہ السلام کی ناکہ ان کی معجزات تھے اور وہ ان کی نبوت کی دلیل تھے۔ اور دیگر انبیاء کو بھی اللہ رب العزت کی ذات نے معجزات سے نوازا۔ اور یاد رکھیں یہ سارے کے سارے جتنے بھی معجزات تھے یہ سارے کے سارے عملی معجزات تھے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ایسے عملی معجزات ہزاروں کی تعداد میں عطا کیے۔ اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مولا کائنات نے ایسے ہزاروں معجزات جو ہیں عطا فرمائے، اور کسی دن ان معجزات پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج جس معجزے پہ بات ہو رہی ہے اس پہ فوکس رہنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ دیا جو اس سے قبل کسی نبی کو اللہ رب العزت کی ذات نے عطا نہیں کیا۔ وہ معجزہ علمی معجزہ ہے جس کو قرآن حکیم کہتے ہیں۔ یاد رکھو قرآن حکیم جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ توجہ طلب جی بولے، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ معجزہ جو ہوتا ہے نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ دلیل موجود ہو تو دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ قرآن پاک موجود ہے تو سمجھ لیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ موجود ہے۔ نبوت جو ہے موجود ہے کیونکہ دلیل موجود ہے۔ دلیل موجود ہو تو دعویٰ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں جیسے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے ایور لاسٹنگ ہے۔ وہ بھی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی جو ہے نبوت ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو پیش کیا جائے گا۔ تو نبوت کو پیش کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا رب کائنات نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، ضمانت دی، یہ قیامت تک جو ہے محفوظ رہے گی، اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ثبوت پیش کرتی رہے گی۔ دیگر انبیاء کے پاس جو معجزات تھے وہ عملی تھے، وہ فقط ان کے زمانوں میں تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے یہ سارے کے سارے زمانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ معزز سامعین محترم، قرآن کی جو حفاظت ہے یہ ہمیشہ جو ہے رہے گی، کیونکہ میں نے سیاسیات میں ایک ماسٹر ڈگری کی ہے۔ میں نے نا دنیا کے بڑے بڑے جو دنیا کے اندر بڑے بڑے جو معاملات ہوئے ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں، چینجنگ آئی ہیں، بڑے بڑے حادثات ہوئے، بہت کچھ ہوا ہے۔ حکومتیں جو ہیں وہ بنی بھی ہیں، ٹوٹی بھی ہیں، بگڑی بھی ہیں، قتل و غارت بھی ہوئی ہے، ایٹمی جنگیں بھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن یاد رکھو قرآن پاک میں کسی قسم کی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے تبدیلی نہیں ہوئی۔ سامعین محترم، قرآن ایک ایسی چیز ہے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ بات بتاتی رہے گی کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ کے آخری رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور انہی کی نبوت کا اب دورہ ہونا ہے اور کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ تو آئیے اللہ پاک کی شان بھی بیان کرتے ہیں، قرآن کی شان بھی بیان کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنی شان بیان کیا ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اور کوئی تمہارا مالک نہیں ہے، اور کوئی تمہارا خالق نہیں ہے۔ عبادت جو ہے وہ فقط میری ذات کے لیے ہے، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، میرے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ رب نے سب سے پہلی یہ بات کی، اور دوسری بات یہ کی کہ میں زندہ ہوں، اور تیسری بات یہ کی کہ میں ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہوں، ساری کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے میری قدرت ہے، میں ان پہ قادر ہوں۔ آگے یہ فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
حق والی کتاب جو ہے وہ نازل فرمائی۔ آپ نام ہی پہلے بتایا، اور ساری کی ساری جو بات ہے اللہ رب العزت نے کھول دی کہ اگر میرے ساتھ لو لگانا چاہتے ہو تو پھر سچے دل سے مجھ کو اپنا معبود مان لو، میری عبادت شروع کر لو، میری جانب راغب ہو جاؤ، میری جانب لوٹ آؤ۔ فقط ایک میری ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور میں ایسی ذات ہوں جو زندہ ہوں اور قائم ہوں اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہوں، اور میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق والی کتاب جو ہے وہ نازل کی ہے۔ کہ بتایا ہے کہ ایک آپ نے میرے حبیب کو جو ہے وہ ماننا ہے، اور میں نے اپنے حبیب کے اوپر یعنی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر میں نے حق والی کتاب نازل کی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات جو ہے فرمائی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق کی، فرمایا کہ بے شک میں نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی اپنے محبوب پر، اپنے رسول پر میں نے حق والی جو کتاب ہے وہ نازل کی ہے۔ یعنی کہ شک، رب کہتا ہے مجھ میں بھی کوئی شک نہیں، میرے محبوب میں بھی کوئی شک نہیں، اور کتاب جو آئی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں، وہ سارے کا سارا حق ہی ہے۔ پیارے دوستو، آخری جملے ہیں، توجہ رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت کا ثبوت جو ہے پیش کرتا رہے گا۔ اور آج بھی یہ چیلنج ہے، کسی میں جرت ہے تو سامنے آ جائے، اس جیسی کوئی ایک صورت بھی لے آئے، نہیں لا سکتا قیامت تک کے لیے۔ کیوں؟ کہ اس کو نازل کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اور جن کی جانب آئی ہے وہ بھی حق والے رسول ہیں۔ کتاب وہ ہے جو خود بھی حق والی ہے۔ تو یاد رکھے، کبھی حق کے ساتھ باطل جو ہے مقابلہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بات کھل کر بیان کر گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے یہ حدیث جو ہے بے شمار مرتبہ لوگوں سے سنی ہوگی، بڑی ہی یہ مشہور حدیث ہے، آج ہم سے بھی سنیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے خوبصورت جملے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا تارکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنت رسولہ۔
پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں ایسی چیز جو ہے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک تو یہ بات واضح کر دی کہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو قیامت تک کے لیے زوال نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے دونوں چیزیں جو ہیں یہ روشنی دیتی رہیں گی اور موجود رہیں گی، اور ان دونوں چیزوں میں کسی قسم کی جو ہے تبدیلی نہیں ہوگی، اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ثبوت پیش کرتی رہیں گی۔ کون سی دو چیز؟ اللہ رب العزت کی کتاب اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے۔ قیامت تک کے لیے ان دو چیزوں کو یاد رکھیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ واضح کر دی، اگر ہدایت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اللہ کی بندگی میں رہنا چاہتے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہنا چاہتے ہو، اور اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا چاہتے ہو، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ان دونوں چیزوں کو نہیں چھوڑنا، اور ان دونوں چیزوں کے اوپر تم نے عمل جو ہے کرتے رہنا ہے، کبھی بھی تم جو ہے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبانی، فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کہ سنت جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو ہے اظہار ہوتا ہے۔ اگر سنت پہ عمل ہے ہی نہیں تو محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ دعویٰ اس وقت ہوگا جب اس کا ثبوت دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو تھام لیں، قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو زندگیاں ہیں وہ خوبصورت ہو جائیں گی، وہ بہتر ہو جائیں گی، اندھیرے سارے ختم ہو جائیں گے، جہالتیں ساری دور ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو قیامت تک جو ہے ہمارے ساتھ رہیں گی، اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت دیتی رہیں گی۔ تو لہٰذا قرآن اور سنت جو ہے محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے، اور باقی بھی رہے گی۔ تو لہٰذا اب کسی اور نبی کی قیامت تک کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔